السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز میں ہوں ربنا سیلی صاحب جان چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ محمد نعیم کو محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن رپورٹ کرنے کی ہدایت ہے۔ اے ڈی سی آر ٹوبہ ٹیک سنگھ جمیل حیدر کو ڈی سی کا اضافی چارج تفویض کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ بتائیے۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ محمد نعیم کو محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور ریونیو ٹوبہ ٹیک سنگھ جمیل حیدر کو ڈی سی کا اضافی چارج جو ہے وہ تفویض کر دیا گیا ہے، جبکہ اسی کا جو متعلقہ نوٹیفیکیشن ہے وہ محکمہ SNGAD نے جاری کر دیا ہے، جبکہ یہ حکم نامہ جو ہے وہ گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد جاری کیا گیا ہے، جبکہ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر نگرانی یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، جبکہ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن سیکشن سروسز 1 کے آفیسر لیفٹیننٹ ریٹائر اشر جمیل خان نے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا ہے، جبکہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ محمد نعیم کو محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ٹوبہ ٹیک سنگھ جمیل حیدر کو ڈپٹی کمشنر کا اضافی چارج جو ہے وہ سونپ دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حمزہ۔ لاہور سمیت صبح بھر میں بارشوں سے ٹمپریچر میں نمایاں کمی۔ کل سے بارشیں برسانے والا سسٹم اختتام پذیر ہونا شروع ہو جائے گا۔ بدھ کو زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں لاہور سے سہیل کیسر۔ جی سہیل بتائیے۔ دیکھیں، گزشتہ روز لل صبح جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے باعث ٹیمپریچر میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی اور یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے سردیوں کا آغاز ہو چلا ہے، لیکن اس کے بعد پھر دوپہر کے اوقات میں کچھ سورج کے چمکنے کا بھی سلسلہ چلتا رہا تو ٹیمپریچر بہت زیادہ نیچے نہیں آیا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ آج جو صبح کے اوقات میں بارش ہوئی اور اچھی مقدار میں بارش ریکارڈ کی گئی، اور آج تو بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جناب اچھی خاصی خنکی جو ہے وہ محسوس ہو رہی تھی، اور نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب کے بیشتر شہروں میں یہی صورتحال دیکھنے میں آئی۔ پہر کے اوقات میں پھر ہلکی سی بارش ہوئی، بوندا باندی ہوئی مختلف علاقوں میں، اور یہ سلسلہ آف اینڈ آن چلتا رہے گا رات تک، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج لاہور کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک نیچے آ گیا۔ اور دوسری طرف یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ PDMA کی طرف سے بارشوں کے باعث اور پھر بھارت کی طرف سے ممکنہ طور پر پانی چھوڑے جانے کے باعث دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، اور جو مغربی دریا ہیں دریائے جہلم، دریائے چناب اور دریائے سندھ اس میں بھی، لیکن جو مشرقی دریا ہیں دریائے ستلج اور دریائے راوی، ان کے پانی کے بہاؤ میں اضافے کا انحصار اس بات پر ہے کہ بھارت کی طرف سے پانی چھوڑا جاتا ہے یا نہیں چھوڑا جاتا۔ اور PDMA کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ کل یعنی 7 اکتوبر تک بہاؤ میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ہے، اور اسی تناظر میں جو متعلقہ اضلاع ہیں ان کی انتظامیہ کے لیے بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ وہ تمام انتظامات جو ہیں وہ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کا جاری سلسلہ 2 افراد کی جان لے گیا۔ سب سے زیادہ 113 ملی میٹر بارش ملتان، جبکہ لاہور میں 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارشوں اور بھارت کی طرف سے ممکنہ طور پر پانی چھوڑے جانے کے باعث دریا میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ سہیل کیسری کی رپورٹ دیکھیے۔ مغربی ہواؤں اور مانسون کے موئسچر کے باعث بننے والے سسٹم کے تحت لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان میں 113، فیصل آباد میں 78، بھاولپور میں 44 اور لاہور میں 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ متعدد دیگر شہروں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری طرف PDMA کی طرف سے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 7 اکتوبر تک دریائے چناب، سندھ اور جہلم میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ دریائے ستلج اور راوی میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا انحصار بھارت کی طرف سے پانی چھوڑے جانے پر ہے۔ PDMA کی طرف سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں کے باعث پیش آنے والے مختلف حادثات میں 2 افراد کے جاں بحق اور 14 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ سہیل کیسر، لاہور۔ موسلادھار بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، لیسکو کے 65,000 فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ متعدد علاقوں میں صبح سے دوپہر تک بجلی بند رہی۔ ہفتے کی رات تیز آندھی اور بارش سے
तकनीकी खराबियों की भरमार। 2 रोज से ताहाल शहर मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद, जबकि शहर में बिजली की खराबी से मुतालिक इनफरादी शिकायत की भी भरमार रही। सराय के मुताबिक लेस्को का अबना से फीडर्स बहाल करके सब बच्चे की रिपोर्ट देने लगा। इनफरादी शिकायत और ट्रांसफार्मर ख़राब होने की शिकायत ताहाल न हल हो सकी। बिजली की तवील बंदी से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। लाहौर में आज हल्की बारिश का इम्कान, फ़ज़ाई आलूगी का म्यार बेहतर रहेगा। पंजाब के स्मॉग और मौसमियाती पेशगोई के जदीद मरकज़ ने डाटा जारी कर दिया है। स्मॉग और मौसमियाती पेशगोई के मरकज़ के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज लाहौर का औसत AQI 115 होगा। शाम 6 बजे AQI 110, जबकि रात 9 बजे 125 और रात 11 बजे 115 AQI की पेशगोई की गई है। तारीख में पहली बार सूबाई सतह पर स्मॉग की मॉनिटरिंग और मौसम की पेशगोई का जदीद निज़ाम फ़ाल हुआ है। माहौल की बेहतरी के लिए शहरियों को कूड़ा करकट न जलाने और गाड़ियों के मुआयने करवाने की भी अपील की गई है। मेस्तिशाह के इलाके में दुकान में आग लगी, इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल-रहमान से। अब्दुल-रहमान, बताइए, आग पर काबू पा लिया गया है? में आग लगने का वाक़या है जहां एक दुकान जहां बैटरीज बनाई जाती थी, उस दुकान में आग लगी, जिस पर रेस्क्यू 1122 को कॉल करने पर रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंची और मिस्री शाह के इलाके से ये पुरानी बैटरी की दुकान पर आग पर फौरन एमरजेंसी व्हीकल जाए। हादसा पर पहुंचने के बाद फायर फाइटर्स की जानिब से आग बुझाई गई और इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है। ठीक है अब्दुल-रहमान, साथ ही मौजूद रहिएगा। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ है। मुख्तलिफ अज़लाम में कैथ लैब्स के क़याम पर पेशरफ़्त का जायज़ा लिया गया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर के हुकाम को दूसरे फेज़ पर को भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइए। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर-ए-सदारत कैथ लैब्स के क़याम के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ अज़लाम में कैथ लैब्स के क़याम पर पेशरफ़्त का जायज़ा लिया गया, जिसमें 16 कैथ लैब्स में से 8 तकमील के आखिरी मराहिल में है, जिसमें अटक, बहावल नगर, जंग, जेलम, कसूर, लिया, मियांवाली, उठाड़ी में कैथ लैब्स रवान साल के आखिर में ऑपरेशन कर दी जाएगी। जबकि दूसरे फेज में बखर, चकवाल, हफ्ताबाद, खानीवाल, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर, शेखुपुरा और टोबा टेक सिंह में कैथ लैब से कायम की जाएगी। जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर के हुकाम को दूसरा फेज जल्द अज मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर का इस मौके पर कहना था कि कैथ लैब्स के क़याम से अमराज़ क़ल्ब के मरीजों को बरवक्त और मियारी तिबी सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बनाया जाएगा। जबकि कैथ लैब्स के क़याम से अमराज़ क़ल्ब के मरीजों को जदीद इलाज घर के करीब मुयस्सर आएगा। जबकि अमराज़ क़ल्ब के मरीजों को दूसरे बड़े शहरों का रुख न करना पड़ेगा और मनसूबे होगी तकमील में मेयार और शफाफियत को भी यकीनी बनाया जाएगा। जबकि अवाम को बेहतरीन और मियारी हेल्थ सर्विस की फराहमी हमारी पहली और आखिरी तरजीह है। जबकि बेहतरीन तिबी सहूलियात यकीनी बनाने के लिए DHQ में कैथ लैब्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। दूर अफ्तादा इलाकों के मरीजों को तिबी सहूलियात हासिल होगी, जबकि बड़े अस्पतालों में लोड मैनेजमेंट में भी कमी हो पाएगी। जबकि मरीम नवाज की हिदायत पर अस्पतालों में अफरादी कुव्वत और दीगर ज़रूरियात को तरजीही बुनियाद पर पूरा किया जा रहा है। जबकि मरीजों को बेहतर से बेहतर तबी सहूलियात की फराहमी हमारा मिशन है। इसकी तकमील के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर DHQ और THQ में कंसल्टेंट्स की तैनाती को भी यकीनी बनाया जा रहा है। जबकि अवाम को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियत की फराहमी बनाने के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज तमाम मसाइल भी फराहम कर रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। 1385 हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सूबे भर में ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। सबसे ज़्यादा 247 हादसात लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। अब्दुल-रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बताइए अब्दुल-रहमान। अब्दुल-रहमान से राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 1385 हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई हैं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सूबे भर में ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। सबसे ज़्यादा 247 हादसात लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 1385 हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज मौके पर ही फराहम की गई हैं। अब्दुल-रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बताइए। बिल्कुल, पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान के मुताबिक सूबे भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1385 रोड ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुए,
जिनमें 8 अफराद जाँ बहक जबकि 1676 अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान के मुताबिक जख्मियों में 1305 मर्द और 371 खवातीन शामिल थी। इनमें से 766 शदीद जख्मियों को फर्स्ट एड देने के बाद करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि 910 मामूली जख्मियों को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर फराहम की गई। अदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा ट्रैफिक हादसा लाहौर में 247, मुल्तान में 98 और फैसलाबाद में 88 रिपोर्ट हुए। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक हादसा में 1355 मोटरसाइकिलें, 97 रिक्शे और 169 कारें मुलविस हैं। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 247 ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुए, जिनमें 320 अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान के मुताबिक 124 शदीद जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 195 मामूली जख्मियों को मौके पर ही फर्स्ट एड दी गई। रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान के मुताबिक आवाम ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करें, रफ्तार की हद से तजावुज ना करें और दौरान ट्रैफिक मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गुरेज करें ताकि कीमती जानों को महफूज रखा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एलडीए के सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स के मंसूबे फाइलों की नज़र हैं, जबकि खाड़क स्टॉप से फिरोजपुर रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का मंसूबा माजी का किस्सा बन गया है। स्कीम मोड से गुलबाग तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का डिज़ाइन भी अधूरा रह गया। माजी की हुकूमतें सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे की मंजूरी ही ना दे सकी। गुलबाग कंटोनमेंट, मॉडल टाउन और गार्डन टाउन को रिलीफ देने वाला मंसूबा खटाई में पड़ गया है। वजूहात क्या है, जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइए। एलडीए के सिग्नल फ्री कॉरिडोर के मंसूबे माजी में फाइलों की नजर रहे। खाड़क साहब से फिरोजपुर रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का मंसूबा माजी का किस्सा बन गया। इसी तरह स्कीम मोड से गुलबर्ग तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का डिजाइन भी अधूरा रह गया। जेल रोड से मुल्तान रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर अरबों रुपए का तखमीना लगाया गया, लेकिन अमल ना हो सका। माजी की हुकूमतें सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबों की मंजूरी ना दे सकी। इस तरह लाहौर के 2 सिग्नल फ्री कॉरिडोर के मंसूबे बिल आखिर बंद कर दिए गए हैं और इन सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबों को आइंदा साल के बजट में भी शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा गुलबर्ग कंटोनमेंट, मॉडल टाउन और गार्डन टाउन को रिलीफ देने वाला मंसूबा भी खटाई में पड़ चुका है। रोजाना 2 लाख गाड़ियों को सहूलत देने वाला मंसूबा अब कागजों की हद तक महदूद है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर से सालाना 2 अरब रुपए की बचत का तखमीना बनाया गया था, जो कि अब महज साफ बन चुका है। शहरियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के मंसूबे फाइलों में बंद हैं, जिसकी वजह से लाहौर में हर गुजरते दिन के साथ जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ज़ैनुल आबदीन तफसीलात से बता रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने मुतालिबात के हक में बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया। 14 अक्टूबर को सिविल सेक्रेटरीट के सामने धरना दिया जाएगा। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के 12 लाख सरकारी मुलाजमों ने लीव इन कैशमेंट, पेंशन रूल्स में तरमीम और दीगर मराद के मुतालबात के लिए एहतजाज का फैसला किया है। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत उनके जायज मुतालबात को मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। टीचर यूनियन के सूबाई सदर काशिफ शहजाद का कहना है कि असातिज़ा की तरक्कियों, मुस्तकली और माली मुराद के मामलात अरसे से ज़ेर इल्तवा हैं। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। 14 अक्टूबर को दोबारा से पंजाब भर से तमाम सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे हो रहे हैं। नासिर बाग में यहाँ से रैली निकाली जाएगी सिविल सेक्रेटरीट तक और सिविल सेक्रेटरीट पे फिर धरना दिया जाएगा। उसमें डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, लीव इनकैशमेंट, पेंशन कवानीन की वापसी और इस तरह जो है टैक्स रिबेट का मामला है और रूल 17A की जो है वो वापसी, इस तरह के मुतालबात जिससे तमाम मुलाजमीन इफेक्ट हो रहे हैं और जो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर लागू हैं। मुलाजमीन का कहना है अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशियात अज़म बुखारी का कहना है कि नदीम अफजल चंद, शर्जील मेमन और मुर्तज़ा वहाब की 37 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सस्ती पॉइंट स्कोरिंग है। पंजाब के सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। मनासरे का चैलेंज कबूल करती हूँ, बराए मेहरबानी अपनी अपनी हदूद में रहे। पंजाब ने क्या करना है हमें ना बताएं। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मनाजरे का चैलेंज कबूल करती हूँ, आए अपनी कारकर्दगी दिखाएं। पंजाब के सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाकर सस्ती मुहिम चलाई जा रही है। पीपल्स पार्टी वाले लाहौर और जनूबी पंजाब आए, फिर आपको दिखाएंगे कि कारकर्दगी क्या है। आप मुझे नवाब शाह गढ़ी खुदा बख्श दिखाएं कि 17 साल में वहाँ क्या किया। मैंने मनाजरे का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया शर्जील मेमन साहब का। मैंने कल स्टेटमेंट पे कहा था, आज मैं ऑन एयर कह रही हूँ कि बिल्कुल मैंने जो इनके मुनाजरे का, और मैं चाहती हूँ कि आइए
ایک پروڈکٹیو گفتگو کرتے ہیں بیٹھ کے. آپ اپنے 17 سال کے 17 صرف پروجیکٹس بتا دیجئے. پنجاب کے سیلاب متاثرین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ان کی محرومیوں کو کارڈ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور ایک پلانٹڈ جو ہے وہ مہم چلائی جا رہی ہے. آپ نے سیلاب متاثرین کے لیے ابھی تک کیا کیا ہے؟ کبھی ان سے پوچھیں ایک دھیلے کی کوئی امدادی کارروائی کو کسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہو, وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. آئیے آپ کو بھاولپور دکھاؤں, آئیے آپ کو ملتان دکھاتی ہوں, آئیے آپ کو لودھرا دکھاتی ہوں, آئیے آپ کو رحیم یار خان ڈی جی خان دکھاتی ہوں. آپ بھی مجھے لے چلیے, آپ مجھے کشمور لے چلیں, آپ مجھے جیکب آباد چھوڑے, آپ مجھے نواب شاہ لے چلیں, آپ مجھے گڑھی خدا بخش لے چلیں, مجھے دکھائیں وہاں 17 سال میں آپ نے کیا کیا. عظمہ زاہد بخاری نے مزید کہا کہ وفاق کا ایک پیسہ پنجاب کے منصوبوں پر نہیں لگا. بلاول بھٹو کی آزاد کشمیر میں تقریریں موجود ہیں, انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف کی. برائے مہربانی اپنی اپنی حدود میں رہیں, پنجاب نے کیا کرنا ہے ہمیں نہ بتائیں. علی حیدر گیلانی مریم نواز کے خلاف شوق سے سیکیورٹی واپس لینے کا مقدمہ درج کروائیں. لیکن پنجاب میں کوئی بھی چیف منسٹر کے کسی انیشیٹو کے اندر وفاق کا ایک پیسہ بھی نہیں ہے. میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں. بلاول بھٹو صاحب کی تقریریں آن ریکارڈ موجود ہیں. وہ میرا غالباً کشمیر کا الیکشن تھا جس کے اندر وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت, اور ایک دفعہ نہیں 2-3 بڑی خوفناک تقریریں جو ہے پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں انہوں نے کی تھی. اور یہ میں نے کہا کہ مجھے کل کچھ باتیں یاد دہانی کے لیے کرانی پڑی اور مجھے ایک جواب دینے کے طور پہ کرانی پڑی. برائے مہربانی ہم وہاں نہیں جانا چاہتے جہاں سے ہم چلے تھے. برائے مہربانی اپنی اپنی ڈومینز میں رہیں. پنجاب میں کیا ہوگا یہ سندھ نہیں بتائے گا. پنجاب میں جو ہے وہ انتظامیہ کیسے کام کرے گی اس کی ڈکٹیشن سندھ نہیں دے گا. صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ زاہد بخاری کا کہنا تھا کہ ہم نے پنجاب کا مقدمہ لڑنا ہے. پنجاب کے معاملات پنجاب کی قیادت چلائے گی, کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ حمزہ خورشید, لاہور نیوز. پیپلز پارٹی کے رہنما علی قاسم گیلانی کہتے ہیں سیلاب کی نشاندہی کرنے پر حالات بہتر کرنے کے بجائے ہماری قیادت پر الزام تراشی شروع کر دی گئی ہے. ہمارے لیے کرسی یا سیکیورٹی واپس لیے جانا معنی نہیں رکھتا. پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی حکومت کے ساتھ چلنے یا نہ چلنے کا فیصلہ کرے گی. زاہد عابد کی رپورٹ دیکھیے. پیپلز پارٹی کے ایم این اے سید علی قاسم گیلانی اور سیکرٹری اطلاعات شہزاد چیمہ کی ماڈل ٹاؤن سیکرٹریٹ لاہور میں پریس کانفرنس. علی قاسم گیلانی نے کہا ہمیں نفرت اور تقسیم کی سیاست نہیں سکھائی گئی, لیکن عظمہ بخاری نے بلاول بھٹو پر وزیر اعظم کی جڑیں کاٹنے کا بڑا الزام لگا دیا. ہم پر فرض نہیں کہ نون لیگ یا پنجاب حکومت کی تعریف ہی کرتے رہیں. آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب وہ اس ملک کے وزیر خارجہ تھے انہوں نے اپنے وزیر اعظم کے خلاف ان کی جڑیں کاٹی ہیں یا انہوں نے اپنی پارٹی کی جڑیں کاٹی ہیں. سب سے اچھی کارکردگی اگر کسی وزیر خارجہ کی رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں. اور ہمیں کوئی فیس نہیں ملتی, نہ ہمارے اوپر کوئی فرض ہے کہ ہم مسلم لیگ یا پنجاب حکومت کی تعریف کرتے رہیں, لیکن پھر بھی جہاں پہ کریڈٹ دینا ہوتا ہے وہاں پہ ہم کریڈٹ دیتے ہیں. علی قاسم گیلانی نے کہا جنوبی پنجاب کی آواز بلند کرنے پر سیکیورٹی واپس لینا ہمارے لیے اعزاز ہے. عوام سے ووٹ لے کر آئے ہیں, ان کی بات کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. آپ ہمارے اوپر یہ کہہ کر کہ پیپلز پارٹی کیوں پنجاب کے بارے میں پنجاب کے لوگوں کا درد رکھتی ہے, ہم پنجاب میں رہتے ہیں, پنجاب کے لوگوں کا مینڈیٹ رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کے 7 ایم این ایز ہیں, 12-13 کے قریب ہمارے ایم پی ایز ہیں جو پنجاب کی عوام سے ووٹ لے کر آئے ہیں. اس موقع پر سیکرٹری اطلاعات شہزاد چیمہ کا کہنا تھا آپ کاشتکار سے مخلص ہیں تو گندم اور چینی امپورٹ نہ کرنے کا اعلان کریں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے شہادت دینا پڑتی ہے ورنہ MISP بنا لیں. کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ زاہد عابد, لاہور نیوز. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈرز ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں. سیاست, بیوروکریسی سمیت تمام شعبوں میں ان کی شمولیت ہونی چاہیے. پورا معاشرہ ٹرانسجینڈرز کو سپورٹ کرے. گورنر ہاؤس میں ٹرانسجینڈر ہیلتھ کارڈ کے اجرا کی تقریب کا اہتمام. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ٹرانسجینڈرز ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں. سیاست, بیوروکریسی سمیت تمام شعبوں میں ان کی شمولیت ہونا چاہیے. پارٹی چیئرمین سے بھی درخواست کروں گا کہ اس کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلا جائے. پورا معاشرہ ٹرانسجینڈرز کو قبول اور ان کی سپورٹ کرے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اور میں اپنی پارٹی سے بھی یہ اپنے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی گزارش کروں گا اور نیشنل اسمبلی میں جو ہماری پارٹی کے
چیف وپ ہیں اور وہاں پہ جو لیڈر ہیں ان سے بھی اور پنجاب میں بھی کہ تمام صوبوں میں اور وفاقی سطح پہ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے اور حکومت کو اپنے ان ٹرانسجینڈر جو ہیں ان کو اون کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ٹرانسجینڈرز کمیونٹی کی رہنما میڈم سسی نے کہا صحت کارڈ سے ہماری کمیونٹی کو فری علاج معالجے کی سہولیات ملیں گی۔ ڈاکٹر زینی نے کہا کہ خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے ہیلتھ کارڈ کے اجرا پر گورنر پنجاب کے مشکور ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے، اس کے لیے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، اور ڈاکٹر زین صاحب ہیں ان کی میں بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمارے کارڈ بنائے، ہمیں علاج معالجہ سب کچھ یہ سب فری کر رہے ہیں۔ You are the first governor in the history of Pakistan جس نے ٹرانس کمیونٹی اور پاکستان میں رہنے والے کسی بھی افراد میں سے، کمیونٹی ممبرز میں سے کسی کے لیے بھی، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو یا خواجہ سرا ہو، یو آر دا فرسٹ گورنر جس نے ایک ہیلتھ انیشیٹو لیا جس میں ان کی تمام زندگی کے لیے انہیں ہیلتھ انشور کر دیا گیا۔ تقریب میں اعلیٰ افسران، ارکان اسمبلی کے علاوہ خواجہ سرا کمیونٹی کے افراد کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا پہلا فیز تکمیل کے آخری مراحل میں، شہر کے مختلف زونز میں سیوریج واٹر سپلائی سڑکوں کی تعمیر تیزی سے جاری۔ فیز 1 کا تعمیراتی کام 95% تک مکمل ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت شہر میں ترقیاتی سرگرمیاں آخری مرحلے میں داخل ہو چکی۔ رپورٹ کے مطابق لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کے تحت کل 351 کلومیٹر سیوریج لائن میں 349 کلومیٹر کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح 448 کلومیٹر واٹر سپلائی لائن میں سے 441 کلومیٹر کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ واسا کے تحت پہلے فیز میں شامل 356 گلیوں میں سے 364 گلیوں کا کام مکمل۔ واسا اور ضلع انتظامیہ کے زیر انتظام 1573 گلیوں میں سے 1404 مکمل کر لی گئی۔ ایل ڈی پی فیز 1 میں واسا نے مجموعی طور پر 94% ترقیاتی کام مکمل کر لیا۔ ادھر فیز 2 کے تحت اب تک 290 کلومیٹر سیوریج لائن میں سے 39 کلومیٹر اور 310 کلومیٹر واٹر سپلائی لائن میں سے 25 کلومیٹر مکمل کر لی گئی ہے۔ فیز 2 میں کل 1554 گلیوں کا سیوریج نظام واسا درست کرے گا، جس کے بعد ان گلیوں کی تعمیر و بحالی ضلع انتظامیہ کے تحت مکمل کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ ایل ڈی پی فیز 1 نومبر اور فیز 2 اگلے سال اپریل تک مکمل کر لیا جائے گا۔ پنجاب پولیس کو دوسری سہ ماہی کا بجٹ جاری۔ حکومت پنجاب نے 47 ارب روپے جاری کر دیے۔ بجٹ کا 85% تنخواہوں کی مد میں دیا گیا ہے۔ مدثر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب پولیس کو دوسری سہ ماہی کا بجٹ جاری۔ پنجاب حکومت نے 47 ارب روپے جاری کر دیے۔ بجٹ کا 85% تنخواہوں کی مد میں دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی مد میں پنجاب پولیس کو 10 ارب روپے دیے گئے ہیں۔ باقی ماندہ بجٹ کاسٹ آف انویسٹیگیشن، لا اینڈ آرڈر اور یوٹیلیٹی بلز کی مد میں جاری کیا گیا ہے۔ آئندہ چند روز تک بجٹ لاہور سمیت پنجاب کے تمام اضلاع کو بھجوا دیا جائے گا۔ پنجاب پولیس کو مختلف 4 کوارٹرز میں پنجاب حکومت بجٹ جاری کرتی ہے۔ پہلی سہ ماہی میں پنجاب حکومت نے 43 ارب روپے جاری کیے تھے۔ پنجاب حکومت نے رواں مالی سال میں پنجاب پولیس کے لیے 200 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا ہے۔ پہلے 2 کوارٹرز میں پنجاب پولیس کو 90 ارب روپے مل چکے ہیں۔ پنجاب پولیس کو باقی ماندہ 110 ارب روپے 2 کوارٹرز میں دیے جائیں گے۔ لاہور میں الیکٹرک بسوں کا نظام 2 مختلف اداروں کے تحت چلنے لگا ہے۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی اور پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی شہر کے مختلف روٹس پر الیکٹرک بسیں چلا رہی ہیں۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے سپورٹ کیا گیا پائلٹ پروجیکٹ گرین ٹاؤن سے ریلوے اسٹیشن تک چل رہا ہے، جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کے حالیہ افتتاح کے بعد شہر میں مزید 40 الیکٹرک بسوں کے روٹس کی ذمہ داری پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے سپرد ہے۔ یہ نئی الیکٹرک بسیں علی ٹاؤن اورنج لائن اسٹیشن سے رائے پنڈ تک چلائی جا رہی ہیں۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی اور پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے الگ الگ انتظامی کنٹرول سے ٹرانسپورٹ سسٹم کی ہم آہنگی کے حوالے سے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ ماہرین مؤثر آپریشن کے لیے ایک مرکزی ادارے کے تحت نظام کو ناگزیر قرار دے رہے ہیں۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف ایل ڈی کی کارروائیاں۔ مختلف علاقوں میں آپریشن کے دوران 89 املاک کو سرب مہر کیا گیا۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر اسد الزمان اور اظہر علی کی نگرانی میں کیا گیا۔ ایل ڈی اے ٹیموں کی طرف سے فیروز پور روڈ، فیصل ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن میں بڑے پیمانے پر کارروائی کی گئی۔ فیروز پور روڈ پر 54 املاک، فیصل ٹاؤن میں 20 جبکہ علامہ اقبال ٹاؤن میں 15 املاک سرب مہر کی گئی۔ سرب مہر کی گئی عمارتوں میں شادی ہال، نجی اسکول، اسٹیٹ آفس، اسٹور، کلینک، الیکٹرانک شاپس، ٹائر شاپس، ریسٹورنٹ اور دفاتر بھی شامل ہیں۔
عوام مہنگائی کے چنگل سے نہ نکل سکے، سبزیاں اور پھل گرہ فروشی کے نظر پولٹری مصنوعات کی خریداری بھی آسان نہ رہی، عوام خود ساختہ مہنگائی کے خلاف بڑھ پڑے۔ عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے۔ سرکاری نرخ نامے کوئی بھی نہ مانے، اشیاء ضروریہ کے دام مسلسل بے لگام۔ پرچون میں ٹماٹر 300 روپے فی کلو تک جا پہنچے، پیاز 120، لہسن 500 روپے، ادرک 680 روپے فی کلو فروخت، شملہ مرچ 300 روپے، گھیا کدو 240 اور گھیا توری 180 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ پھلوں میں سیب، کیلے اور انگور بھی قوت خرید سے برالر کی قیمت میں کمی، لیکن خریداری بدستور جیب پر بھاری۔ برالر گوشت 21 روپے سستا فی کلو، سرکاری دام 461 روپے مقرر۔ صافی برالر گوشت 540 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ ہول سیل میں زندہ برالر 304 روپے فی کلو ہے، تاہم دکانوں پر زندہ برالر 310 روپے فی کلو سپلائی کیا جا رہا ہے۔ فارمی انڈے 2 روپے اضافے سے 312 روپے فی درجن ہو گئے۔ خریدار کہتے ہیں ٹماٹر کے دام کہاں سے کہاں پہنچ گئے، 2 وقت کی روٹی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ اب جو اگر کاشتکار کو ریٹ نہیں ملے گا تو کیسے وہ یہ اپروو کرے گا؟ کسی کا ریٹ کچھ 10 روپے زیادہ ہے، 20 زیادہ ہے، کسی کا کم ہے۔ یہ چیزیں کنٹرول ہونی چاہیے، یہ فیئر پرائز والوں کو کنٹرول کرنی چاہیے۔ مارکیٹ میں سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد دکھائی نہیں دے رہا، عوام کو مہنگائی کا دوہرا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرہ مین محمد زہیب کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کیس کی سماعت، عدالت نے وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی، جبکہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے دلائل دیے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، حکومت کمی کے باوجود مسلسل پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہی ہے، مہنگائی کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے، حکومت کے پاس قیمتوں کے تعین کا شفاف طریقہ کار موجود نہیں۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور دیگر کو فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ CCD کے قیام اور پولیس آرڈر 2025 میں ترمیم کا معاملہ، ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا کے 2 عہدوں کے خلاف درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے ایڈوکیٹ میاں شاہد محمود کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں پولیس آرڈر 2025 میں ترمیم کے اقدام کو چیلنج کیا گیا۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے کیا متفرق درخواست دائر کی ہے۔ میاں شاہد محمود ایڈوکیٹ نے کہا کہ عدالت کے حکم کے مطابق ترمیمی درخواست جمع کروائی گئی ہے۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے دریافت کیا کہ ترمیمی درخواست کا نمبر کیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ کیا آپ نے ترمیم کے لیے عدالت سے وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ عدالت نے گزشتہ سماعت پر ترمیم کی اجازت دی تھی، اگر کسی جگہ کمی بیشی رہ گئی ہو تو درست کر لی جائے گی۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار نے پہلے بھی ایڈیشنل IG CCD کو ہٹانے کے لیے درخواست دائر کی تھی جو نمٹا دی گئی، اب دوبارہ بغیر اجازت متفرق درخواست دائر کی گئی ہے۔ وکیل نے بتایا کہ پہلی درخواست مختلف نوعیت کی تھی، اس میں ایڈیشنل IG کے 2 عہدوں کے خلاف استدعا کی گئی تھی، جبکہ اس نئی درخواست میں CCD کے قیام کو چیلنج کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، کیا آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ لگایا ہے کہ یہ دوسری متفرق درخواست ہے؟ وکیل نے جواب دیا کہ یہ عدالت میں پہلی متفرق درخواست ہے، دوسری عدالت کے آرڈر کی کاپی منسلک کی گئی ہے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیا کہ مفاد عامہ کی درخواست دائر کرنا اور اس کی تیاری آسان کام نہیں ہوتا۔ سماعت مکمل ہونے پر عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بانی PTI کے خلاف حد کی عزت کے دعوے پر سماعت، سیشن عدالت نے سماعت بغیر کارروائی 13 اکتوبر تک ملتوی کر دی، جبکہ فاصل جج کی رخصت پر ہونے کی وجہ سے کارروائی نہ ہو سکی۔ عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف کے گواہوں کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ وزیراعظم ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا مکمل بیان قلم بند کروا دیا تھا۔ وزیراعظم کے بیان پر بانی PTI کے وکیل نے جرح مکمل کی تھی۔ شہباز شریف نے بانی PTI کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ پاناما لیکس پر رقم کی پیشکش کے الزام پر وزیراعظم شہباز شریف نے دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔